الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. हर किस्म की तारीफ़ात, तस्बीहात और तमजीदात अल्लाह मालिकुल अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम के लिए बेशुमार दरूद और सलाम हो मेरे और आपके प्यारे पैगम्बर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने कुरान मजीद में से 2 आयात करीमा तिलावत की हैं। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला मुझे इन 2 आयात को कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करने की तौफीक अता फरमाए, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ इंसान की तख्लीक फरमाई, वहाँ इंसानों को अल्लाह ताला ने
بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں. کسی انسان کو اللہ نے زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں، کسی کو کم عطا کی ہیں، کسی کو کسی چیز میں نواز دیا، کسی سے کوئی چیز چھین لی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اپنے بندوں کو چیک کرتا ہے، کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے چھین کر آزماتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ دوسرا پارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے، چیک کریں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف دے کر تمہارے اوپر خوف طاری کر دیں گے. ہم چیک کریں گے. اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم آزمائش میں ڈالیں گے. خوف کی بنیاد پر انسان پر خوف طاری کر دیا جائے گا. والجوع، اور بھوک کی وجہ سے، بھوک کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آزمائیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائیں گے. وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جان کی وجہ سے، نفسوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائیں گے. وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائیں گے. اور پھر فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. جو بندہ صبر کرتا ہے، آزمائش پر پورا اترتا ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام پر کتنی آزمائشیں آئی، کتنی آزمائشیں آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا. اور پھر رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب ہم نے آزمایا تو وہ ہمارے نبی، ہمارے خلیل، انہوں نے اپنے وعدوں میں، اپنے آزمائشوں میں وہ پورا اترے. تو میرے بھائیوں، یہ آزمائش یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ آزمائش بعض اوقات انسان پریشانی میں آ جاتا ہے، بعض اوقات انسان پریشانی میں اپنے اعمال کی وجہ سے آتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، فرمایا کہ تمہیں جو مصیبت پہنچی ہے، جو پریشانی آئی ہے، یہ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ ویسے بھی آزما لیتے. اب یہ بات لازم نہیں کہ کوئی بندہ اللہ کے آزمائش میں آ گیا ہم اسے کہیں کہ بھئی یہ تو اللہ کی پکڑ میں آ گیا ہے، اللہ نے اس کے کرتوتوں کی وجہ سے اس کو پکڑ لیا ہے. نہیں میرے بھائیوں، یہ آزمائشیں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں یہ انسان پر آتی ہیں، یہ مسلمان پر آتی ہیں، بلکہ مومن کے لیے تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، فرمایا جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے یہ جنت کی طرح. آپ دیکھیں آج مسلمان پر اسلام نے مطلب پابند کیا ہوا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں، اسلام کے خلاف کام نہیں کرنے. ایک کافر ہے، ایک مشرک ہے، ایک بے دین ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، اللہ کی پرواہ نہیں، رسول کی پرواہ نہیں، وہ جو چاہے کرتا رہتا ہے. دنیا میں تو وہ مزے کر رہا ہے، اور میں اس کے ایسے ہے جیسے کہ اس کے لیے جنت ہے.
الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں ہر انسان پر آتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جب آزمائشیں انسان پر آ جائیں تو آزمائش میں کرنا کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ دین اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ سب سے پہلے جب پریشانی آئے ہم نے صبر کرنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ انبیاء پر آئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ان سے تھوڑی سی غلطی ہوئی، تھوڑی سی معمولی سی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی اپنی گرفت میں لے لیا، اور پھر انہیں نجات کس طرح ملی؟ نجات کس طرح ملی؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ فرمایا اگر حضرت یونس علیہ السلام اگر اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے، اگر اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے تو فرمایا کہ قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ توحید کا اقرار کیا، توحید کی طرف واپس آئے، توحید کی طرف پلٹے۔ جب انسان اس طرف ہلاکے، نعوذ باللہ، کوئی شرک نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی لا الہ الا اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، انت سبحانک، اللہ کو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اللہ میں نے ظلم کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم۔ فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے پھر نجات عطا کر دی۔ تو میرے بھائیو، یہ طریقہ ہے، پریشانیوں میں رب سے رابطہ کرے، رب کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف آ جائے۔ پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن ہم نے رجوع اللہ کی طرف کرنا ہے، اللہ سے سوال کرنا ہے، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، اسی طرح عمل کرنا ہے جس طرح ہمیں اللہ اور اس کا رسول حکم دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پریشانیوں سے بھی نجات دیتا ہے، مصیبتوں سے۔ اور اگر پریشانی آ جائے تو اس پر صبر کرنا ہے۔ صبر کس طرح کرنا ہے؟ آج ہمارا صبر کیا ہے؟ 2-4 دن ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہاں سے دوائی لی، اس ڈاکٹر کو چیک کروا دیا، وہاں یہ کر دیا، لیکن آرام آنے کو ہی نہیں، آرام آتا ہی نہیں، اتنا پیسہ لگ گیا، تھوڑا سا پیسہ 2-4 دن میں پریشان ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیں، ایوب علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، 18 سال بیمار رہے، 18 سال۔ اس کے خاندانوں والے، قبیلے والے، رشتہ دار سب چھوڑ کر چلے گئے۔ کتنی بڑی آزمائش ہے، ایک بندہ بیمار، پریشان، اور پھر اس کے رشتہ دار بھی چھوڑ کر چلے جائے تو پھر اس پر کیا بیتے گی؟ ذرا اندازہ لگائیے۔ 18 سال تک وہ بیماری میں رہے، لیکن پھر بھی رابط صبر کیا، صبر کے دامن کو نہ چھوڑا۔ آج ہم تھوڑا سا ادھر ادھر ڈاکٹروں کو چیک کروا کے پھر ہم شرک کے اڈوں میں پہنچ جاتے ہیں، پھر ہم مولویوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، پھر ہم تعویذ دھاگوں والوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ شاید ہمیں وہاں سے شفا مل جائے گی۔ ایک طرف 18 سال ہے، 18 سال سے بیماری میں ہے، پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، رشتہ دار چھوڑ گئے ہیں، سوائے 2 بھائیوں کے اور 1 بیوی تھی۔ تو انتظار کرتے رہے، صبر کرتے رہے، کرتے رہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نقشہ کھینچتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارے بندے ایوب نے جب پکارا، انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے، گھیر لیا ہے، پریشانی نے، بیماری نے، مصیبت نے مجھے گھیر لیا ہے۔ انی مسنی الضر، یہ نہیں کہ اللہ مجھے شفا دے دے،
اللہ مجھے صحت دے دے، اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، نہیں، فلانی مسنی الضر، اللہ مجھے تکلیف نے، بیماری نے گھیر لیے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ تو تو رحم کرنے والا ہے، تو تو رحم کرنے والا ہے، اللہ مجھے پر رحم فرما۔ یہ دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے شفا عطا فرما دی۔ اللہ اکبر، یہ نبیوں والا طریقہ۔ اور میرے بھائیوں، پریشانیاں آئیں گی، انبیاء سب سے افضل ترین مخلوق ہیں، میرے بھائیوں جب ان پر پریشانی آئی، انہوں نے رب سے رجوع کیا، انہوں نے بھی ایک دوسرے سے رجوع نہیں کیا۔ حالانکہ اس وقت میں بہت سارے انبیاء ہوتے تھے، کسی بڑے نبی کے پاس چلے جاتے کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، میں پریشان ہوں، کوئی صحت دے دیجئے، کچھ دے دیجئے، نہیں نا بھائیوں، رجوع کس سے کیا؟ اللہ سے کیا۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے بھی اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، یہ آنی ہے، لیکن ہم نے رجوع کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے کرنا ہے۔ اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا وہی ذات دیتی ہے۔ تو میرے بھائیو، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، پریشانیاں بگڑیاں بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ صرف دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ انسان اپنے ایمان کو بھی بگاڑتا ہے، اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے، اپنے پیسے کو ضائع کرتا ہے۔ اللہ سے رجوع کیا کرے، اللہ سے مانگا کرے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کی تربیت فرما رہے ہیں، میں نے جب بھی سوال کرنا اللہ سے سوال کرے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرنی ہو تو مدد بھی اللہ سے طلب کرنی ہے۔ اور میرے بھائیو، آج ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اس در پہ جاتے ہیں، اس در پہ جاتے ہیں، اس رب کو چھوڑ کر۔ اور میرے بھائیو، اور تیرے رب سے کون سا ایسا کام ہے جو نہیں ہوتا؟ تو دوسروں کے در پہ جاتے، اپنے رب کو، اپنے خالق کو، اپنے رازق کو، اس کو چھوڑ کر اپنے پیشانیاں کہاں ٹکا رہا ہے؟ یقین کس طرح کا بنا لیا ہے؟ عقیدہ کس طرح کا بنا لیا ہے؟ پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، شرم نہیں آتی؟ اور میرے بھائیوں، پیغمبروں والا، پیغمبروں نے جس طرح کیا، پیغمبروں سے اگر آگے چلے تو صحابہ کی طرف دیکھے، بلکہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب کے موقع پر جب سامنے دشمن 10,000 کا لشکر ہے، جنگ خندق، جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، 5 ہجری میں یہ جنگ ہوئی، جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے اور جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ احزاب یہ جمع ہے، حزب احزاب، بہت سارے لشکر اکٹھے ہو کر مشرکین، یہودی اور بھی بہت سارے جتنے بھی قبیلے تھے، سب اکٹھے ہو کر جمع ہو کر انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کو ختم کر دیتے۔ انہوں نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے، بڑا پریشان کیا، توحید کا پرچار ہے، توحید کو پھیلا رہے ہیں، بندے مسلمان ہو رہے۔ اب انہوں نے کہا، سارے اکٹھے ہو گئے۔ اب مدینہ کے جن یہودیوں سے معاہدہ بھی تھا، انہوں نے بھی معاہدہ کی، عہد شکنی کی، وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ تو میرے بھائیوں، اب سامنے 10,000 کا لشکر ہے اور یہاں پر 3,000 لوگ ہیں۔ اب یہ بڑی پریشانی والی بات ہے، لیکن پھر بھی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی۔ اب پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے؟ دشمن تیاری میں ہے، دشمن حملہ آور ہونے کو ہے۔ تو مشورہ لیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ وہ مشورہ دیتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں جب جنگیں ہوتی تھی تو ہم خندق کو کھودا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے کھودنے کا حکم دے دیا۔ اور میرے بھائیوں، یہ وہ دور ہے، مسلمانوں کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، سخت سردی ہے، سخت خوف ہے، کتنی پریشانی ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے، دشمن حملہ کرنے آ رہا ہے، سخت سردی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھودنی خندقیں، خدائی کتنی مشکل ہے۔ ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی کام کرتے ہیں نا، خدائی کرنا، خندقیں کھودنا کتنا مشکل ہے۔
اب صحابہ کرام اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ کر وہ خندقیں کھود رہے ہیں۔ آج کل جیسا کہ ہم پھسلتے ہیں، اگر ہمارے جیسے ہوتے تو سڑکیں بھاگ جاتے کہ بھئی یہ مسلمان نہیں ہوتے۔ اور کھودے گا، نہ کھانے کے لیے ہے نہ پینے کے لیے ہے، دشمن کھڑا ہوا ہے، وہ آ کر حملہ آور ہو جائے گا، جانیں چلی جائیں گی۔ نہیں میرے بھائیوں، وہ ساتھی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میں حصہ لیا، خندق کو کھودا۔ سخت سردی میں اتنی ساری مصیبتیں، کھانے پینے کی پریشانی الگ ہے اور محنت مشقت کی الگ ہے، پھر موسم سرد ہے، پھر اوپر سے دشمن آ رہا ہے، کتنے بڑی مصیبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اور میرے بھائیوں جب پریشانی آیا کرے رب سے دعائیں کیا کرے۔ پیغمبر علیہ السلام دعائیں کرتے ہیں، اللہم مجری السحاب، اے اللہ بادلوں کو چلانے والے، وہ منزل الکتاب، اے اللہ کتاب کو نازل کرنے والے، قرآن مجید کو نازل کرنے والے، سریع الحساب جلد حساب کرنے والے، اللہم اہزمہم، اے اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، اے اللہ انہیں نیست و نابود کر دے، وزلزلہم ان کو ہلا کر رکھ دے۔ دشمنوں کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے دعائیں کی۔ دعائیں رب سے کیجئے، کوشش کیجئے، وسائل کو استعمال کیجئے، دعائیں بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے۔ اب بندہ یہ کہے کہ بھائی میں تو بڑی دعا کرتا ہوں، بڑی دعائیں کی ہیں، کوئی کاروبار ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کوشش بھی کرنی ہے، دعائیں بھی کرنی ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، کوشش ہو رہی ہے، پیغمبر دعا کر رہا ہے، رب کو پکار رہا ہے، اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ان کو ہلاک کر دے، ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اتنی سخت مصیبت ہے، سردی کا عالم ہے، خوف ہے، اتنی پریشانی مصیبت میں رب کو پکارا جا رہا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی۔ قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، ایمان والو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ کون سی نعمت؟ اذ جاءتکم جنود، جب تم پر لشکر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا تھا، فارسلنا علیہم ریحا، پھر ہم نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایسی ہوا چلائی، ایسی ہوا چلائی، وہ دشمن جو 10,000 کا لشکر تھا، وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی نیت سے آ رہا تھا، مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کے لیے آ رہا تھا، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فارسلنا علیہم ریحا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی آندھی چلائی، ایسی ہوا چلائی کہ ان کے خیمے اڑ گئے، ان کے برتن اڑ گئے، اور ان کو یہ ڈر رہا کہ کہیں ہم بھی نہ مر جائے، وہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ بولے اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، اور پھر ہم نے ایسا لشکر بھی بھیجا کہ تمہیں دیکھ نہیں رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ نے مدد کے لیے بھیجے۔ جنگ بدر کے موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے موقع پر بھی فرشتوں کے ذریعے مدد کی تھی۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب جنگ ہو رہی تھی، جب مسلمان اور کافر مشرک آمنے سامنے تھے، صحابہ فرماتے ہیں ابھی ہم تلوار کرتے تھے، گردن پہلے ہی اڑ جاتی تھی، تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ فرشتوں کی جماعت تھی۔ تو میرے بھائیوں پھر اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے جب انسان اللہ سے رابطہ کرتا ہے، اللہ سے تعلق کرتا ہے، اللہ کو اپنی پریشانیاں سناتا ہے، اللہ کو اپنے دکھ سناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے نجات عطا کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی۔ تو میرے بھائیوں آج ہم پر بھی جب مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، کوئی دھوکہ آئے، کوئی بھی مسئلہ آئے، تو
تو ہم نے بھی رجوع اللہ کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اللہ سے سوال کرنا ہے، اللہ سے ملاقاتیں کرنی ہے۔ تو میرے بھائیوں پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسائل کو حل کریں گے۔ یہاں تک نہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ تین لوگ جنگل میں سفر کر رہے تھے، راستے میں بارش ہو گئی اور بارش سے بچنے کے لیے 3 لوگ اندر چلے جاتے ہیں، غار کے اندر چلے جاتے ہیں۔ مشہور حدیث ہے، مختصراً بیان کروں گا۔ وہ بارش کے وقت بچنے کے لیے اندر چلے جاتے ہیں۔ اب تینوں اندر گئے، ایک پتھر بڑا ٹکڑا، چٹان کا ایک ٹکڑا آ کر وہ غار کے منہ پہ آ کے رک گیا۔ اب پریشان کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، باہر کیسے نکلے؟ زور لگا کر بھی چیک کیا لیکن نہیں نکل سکے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ابھی یہاں سے نہیں بچ سکتے، اپنے نیک اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کریں اور اللہ سے دعا کریں، ان تدعوا اللہ، اللہ سے دعا کریں، اللہ کو پکارے۔ اب وہ تینوں کیا کرتے ہیں؟ اب ان میں سے ایک دعا کرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے میں گھر پہ جب سب سے پہلے آتا ہوں، اپنے والدین کو میں دودھ پلاتا ہوں، اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہوں، اپنے خادموں کو دودھ پلاتا ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا آنے میں مجھے دیر ہو گئی، میرے والدین سو گئے، میں آ کے کھڑا ہو گیا، ان کا انتظار کرتا رہا کہ ان کی آنکھ کھلے گی، یہ جب سو کر اٹھیں گے بیدار ہوں گے، ان کو پلاؤں گا تو میں دوسروں کو دودھ پلاؤں گا۔ میری روٹین ہی یہ تھی، میرے والدین کی اتنی قدر کرتا تھا، والدین کا اتنا فرما بردار تھا کہ میں پوری رات کھڑا رہا۔ والدین جب اٹھے ان کو میں نے دودھ پلایا تو میں پھر اپنے بچوں وغیرہ کو دودھ پلایا، پوری رات کھڑا رہا۔ کہتا ہے اللہ اگر یہ میں نے عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے، تجھے قبول ہے، تو اللہ ہمیں اس چٹان سے نجات دے دے، اس غار سے نکال دے، اس چٹان کے ٹکڑے کو کھسکا دے، دور کر دے، تاکہ راستہ بن جائے، ہم نکل جائیں۔ وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ تھوڑا سا کھسک جاتا ہے، وہ ٹکڑا تھوڑا سا کھسک جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، لیکن ابھی بھی بندہ نکلنے کی جگہ نہیں ہے، گنجائش نہیں۔ لیکن اب دوسرا دعا کرتا ہے اللہ میری ایک چچا کی بیٹی تھی، میری ایک کزن تھی، مجھے بڑی محبوب تھی، میں اسے بڑا پسند کرتا تھا، میں نے بڑا زور لگایا کہ میں اس کے ساتھ برائی کروں، لیکن وہ نہیں مانتی تھی، وہ کوئی اللہ والی تھی، نہیں مانتی تھی۔ لیکن ایک مرتبہ وہ مجبور ہو کر میرے پاس آ گئی کہ مجھے اتنے 120 دینار کی ضرورت ہے، آپ مجھے یہ پیسے دے دیں۔ اور اس نے کہا کہ بھئی پیسے تو آپ کو نہیں ملیں گے، آپ کو میرا کام کرنا ہوگا، میں آپ کا کام کر دیتا ہوں، 120 دینار آپ کو مل جائیں گے۔ تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوری میں اس کی باتیں ماننی پڑی، اسے چاہیے کہ 120 دینار۔ اب وہ برائی کرنے ہی لگا تھا تو اس نے کہا اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا۔ تو وہ اس لڑکی نے جب اسے کہا اللہ سے ڈر جا تو اس کے دل میں بھی اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، تو اس نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا اور 120 دینار بھی دے دیے۔ وہ بندہ کہتا ہے اللہ یہ وہی بندہ بند پڑا ہوا ہے ابھی یہاں پہ، اے اللہ اگر یہ میری نیکی، یہ میرا عمل اگر تجھے پسند ہے تو اے اللہ اس چٹان کو تھوڑا سا کھسکا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چٹان تھوڑی سی اور ہٹ جاتی ہے، لیکن ابھی بھی انسان نکل نہیں سکتا وہاں سے۔ اب تیسرا بندہ کہتا ہے اللہ میں نے مزدور لگائے تھے، دہاڑی کے لیے میں نے کچھ بندے لگائے تھے، اب چھٹی کا ٹائم ہوا، سارے پیسے لے کر چلے گئے۔ ایک جو بندہ تھا وہ بندہ دہاڑی لے کر نہیں، یا کسی کام کی وجہ سے جلدی نکل گیا ہوگا۔ اب اس کا پیسہ، اس کی جو دہاڑی تھی اپنے کاروبار میں لگا کچھ عرصے کے بعد وہ واپس آتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے بندے میں نے آپ کے پاس دہاڑی لگائی تھی، کام کیا تھا، لیکن مجھے جو کام پڑ گیا تھا میں جلدی چلا گیا، میں نے دہاڑی نہیں میری دہاڑی دے دیا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جتنا بھی مال کھڑا ہوا ہے، یہ جانور ہیں، یہ کھیت کھلیان، جس طرف اشارہ کیا ہوگا کہ یہ سارے تیرے۔ وہ کہتا ہے یار یہ کیا مزاق ہے،
وہ کہہ رہے یہ آپ کے ہی ہیں، آپ کا جو پیسہ تھا دیہڑی تھی میں نے کاروبار میں لگائی، آج یہ جتنا بھی مال ہے یہ تیرا ہے، تو لے جا۔ اور وہ بندہ جتنا مال تھا وہ سارا لے گیا، اور اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتے اللہ اگر یہ نیکی تجھے منظور ہے، تجھے قبول ہے، پسند ہے، تو اللہ اس چٹان کو یہاں سے دور کر دے۔ تو اللہ کے حکم سے وہ چٹان دور ہو جاتی ہے، راستہ بن جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اس میں 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو دیکھیں جو پہلا شخص تھا والدین کا کتنا فرما بردار تھا، کتنا فرما بردار تھا۔ آج والدین ایک کام کہہ دیتے ہیں، دوسرا کام کہہ دیتے ہیں۔ بچے کہتے ہیں آپ پہلے نہیں بول سکتے تھے، میں وہیں سے آ رہا تھا، میں لے کر آ جاتا۔ بلکہ رب کا قرآن کیا کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ فرمایا اپنے والدین سے صرف اف بھی نہیں کرنا، اف بھی نہیں کرنا۔ آج ہم کتنی زبان درازیاں کرتے ہیں، ماں باپ کے نافرمان بنے ہوئے ہیں۔ اصل وجہ کیا ہے؟ ہم دین سے پیچھے ہیں، دین سے دور ہیں۔ ظاہر ہے جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس کے لیے خاص نہیں ہیں، اس کی توحید کے لیے اپنے آپ کو خاص نہیں کیا، ہم مشرک بنے ہوئے ہیں، شرک کی طرف جاتے ہیں۔ تو باپ اس کے سامنے کیا ہے، ماں اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ جب خالق کو وہ چھوڑ سکتا ہے، جب وہ مالک کو چھوڑ سکتا ہے، جب وہ رازق کو چھوڑ سکتا ہے، جب وہ سارا کچھ کرنے والی جو ذات ہے اس کو چھوڑ سکتا ہے، ماں باپ اس کے لیے کیا ہے؟ میرے بھائیوں اپنے ماں باپ کی فرما برداری کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت جگہ پہ جہاں عبادت کا ذکر کیا ہے کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں کرنی، آگے وبالوالدین احسانا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ تو میرے بھائی ایک چیز تو یہ پتہ چلتی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ جب بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے، گناہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا ایک ضمیر ہوتا ہے جو اسے ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ غلط ہے، غلط ہے۔ اب جیسے اس لڑکی نے بولا ہوگا تو اس کے ضمیر میں اس کو ملامت کس نے چھوڑ دیا، وہ اللہ سے ڈر گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نیکی قبول کی، راستہ ملا۔ اور تیسرے نمبر پہ میرے بھائیوں یہ آج کل بہت ہے، لوگوں کا پیسہ کھا جاتے ہیں، بیچارہ مزدور دیہڑی لگاتا ہے، پورے دن محنت کرتا ہے، مزدوریاں کرتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں یہ حدیثیں، یہ وہی حدیثیں ہیں، یہ بار بار وہی بیان کیا جاتا ہے۔ ہم نے کون سی حدیث پہ عمل کر لیا؟ کون سے ہم نماز کے لیے آگے؟ نماز کا موضوع بیان ہوتا ہے، یہ تو نماز کے بیان کرتے ہیں، اور نمازیں پڑھتا کون ہے؟ یہ نمازیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر قرآن مجید میں کتنی مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ایک مرتبہ ذکر کرتے تھے کافی تھا؟ والدین کے اطاعت کا ایک مرتبہ ذکر کرتے تھے کافی تھا؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصیحت کرتے رہیں، مومن کو فائدہ دیتی رہے گی، ہم یہ بیان کرتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے، ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے، یہ ڈیوٹی ہے، یہ رب نے لگائی ہے۔ ہم آپ کو بلائیں گے، نمازوں کے لیے بلائیں گے، والدین کے اطاعت کے لیے بلائیں گے۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ وہی ہے، بار بار وہی بیان کیا جاتا ہے تو لگتا رہے، لیکن یہ بیان ہوتا رہے گا، یہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ یہ قرآن مجید جب تک ہے ہم پڑھتے رہیں گے، ہم تلاوت کرتے رہیں گے، نماز کا ذکر آتا رہے گا۔ میرے بھائیوں نمازوں کی طرف آ جائیے، اللہ کی طرف آ جائیے۔ تو میں تیسرے نمبر پہ جو بات کر رہا تھا کہ لوگ مجبور ہو کر دہاڑیاں لگاتے ہیں، لوگ پیسہ کھا جاتے ہیں، پیسہ کھا جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ایک مزدور کے دہاڑی ہوتی کتنی ہے وہ بھی کھا جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں ملا، سیٹ سے یہ نہیں ہوا۔ اور میرے بھائیوں یہ غلط بات ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اب ایک بندہ ہے، ایمانداری سے کیجئے، ایک دہاڑی تھی، اس کو اپنے کاروبار میں لگایا، کاروبار میں لگا کر اتنا بڑا بن گیا کہ اس کے وہ گائے بکریاں یہ وہ اتنا سارا مال ایک دہاڑی کی وجہ سے بن گیا۔ اتنی ایمانداری، وہ کہتا کہ بھائی آپ کی ایک دہاڑی لے جاؤ، 2 دے دیتا تو خوش ہو کے چلا جاتا، 4-5 دہاڑی دیتا چلا جاتا۔ لیکن ان کے دلوں میں ایمان دیکھیے، ایمان دیکھیے، مسلمان تھے،
پکے سچے مخلص مسلمان تھے میرے بھائیوں۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے، اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو ہم نے رابطہ اللہ سے کرنا ہے۔ نبیوں نے بھی رابطہ، ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پریشانی میں رابطہ رب سے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہی دعا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یونس علیہ السلام نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایوب علیہ السلام نے دعا کی وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور حضرت زکریا نے جب بیٹا مانگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ عمر بھی نہ تھی، عمر بھی بہت زیادہ تھی، 70-80 سال کے قریب عمر تھی، لیکن بیٹا مانگ رہے ہیں۔ ان کو امید تھی، ان کو پتا تھا کہ رب سے مانگوں گا مل جائے گا، اور کسی سے نہیں ملے گا۔ مانگا، اللہ نے دے دیا۔ فرمایا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، فرمایا کہ ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر نام بھی خود رکھا، اسمہ یحییٰ، اس کا نام بھی اللہ نے رکھا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔